اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے حاضر اس پر حاضر ہوتے ہیں۔ یشہد حاضر ہوتے ہیں ہو اس پر، مقربون مقرب فرشتے، مقرب ہوتا ہے ایک، مقربون زیادہ یعنی زیادہ فرشتے۔ ابرار کا اعمال نامہ سب سے بلند اور وسیع اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا، اور جو ان کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کے وہ کون لکھیں گے؟ جو نامہ اعمال لکھیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ مکرم فرشتے ہوں گے کہ جو صدیقین اور شہداء کی جو ہے جو صدیقین اور شہداء کی روح کو قبض بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا نامہ اعمال لے کر بھی جاتے ہیں۔ یعنی جو نیک لوگوں کے فرشتے ہوں گے وہ مقرب فرشتے ہیں، وہ خود بھی کیا ہیں؟ مقرب فرشتے ہیں، مطلب زیادہ اہمیت والے ہیں جو نیک لوگوں کے فرشتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، برن ہوتا ہے نا نیکی، تو ابرار ہوتا ہے نیکی کرنے والا، ان یقیناً یا بے شک، ان اور انا کا معنی بتایا تھا کہ جتنی دفعہ بھی آئے گا وہ بے شک ہی ہوگا۔ ان الابرار بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، لفی لا کا جو ادھر یہاں پہ لفظی معنی ہوگا وہ ہے البتہ، فی میں نعیم نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، جنت کی تمام نعمتوں کے مزے لیں گے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، اس وجہ سے کہ جنت والوں کے درجات آپس میں جو کیا ہوں گے؟ درجات میں فرق ہوگا، اوپر نیچے درجات ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء کے بھی درجات ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ان لوگوں کو بھی وہ درجات عطا کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی درجات جو ہیں وہ ہیں اونچے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ درجات اونچے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو بھی وہ درجات مل سکتے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمیں بھی وہ درجات مل سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، ہم جتنا مرضی کر لیں ہم کیا کریں گے کہ ان کے رتبوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہاں تک حدیث میں دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ انبیاء کے درجات ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ اگر عمل کرو گے تو آپ وہاں درجوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبیوں تک کہہ دیا۔ تو بات تو صرف یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم عمل کر رہے ہوں، اور اگر عملی زندگی اس طرح کی ہو کہ ہماری اپنی منمانی ہو اور جس طرح دل چاہے زندگی گزارے، تو پھر ہمارے عمل جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اگر عمل کر کے تھک جانے والے پھر بھی آگ میں جانے والے، کہ اگر ہم عمل کریں گے اور اس عمل کو وہ عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر سنت محمدی کی مور لگی ہوئی ہو، جو سنت سے ثابت نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہاں جائیں گے؟ عمل کر کے تھک جانے والے اور پھر آگ میں جانے والے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ عمل بھی ایسا کرنا ہے جو ہمیں حدیث سے ملے گا، ہم نے سنت کی اتباع کرنی ہے۔
عمل بھی ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اگر ایسا عمل نہیں کریں گے تو چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اگر آپ نے فرض کیا سجدہ کیا ہے، آپ نے رکوع کیا ہے، تو آپ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قیام والی دعا پڑھ رہے ہیں، اور آپ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ رکوع والی دعا پڑھ رہے ہیں۔ ایسے عبادت قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے جو اللہ کے نبی نے پڑھا، جس جگہ پہ پڑھا اس جگہ پہ پڑھنا ہے، جس طریقے سے پڑھا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اتباع بہت ضروری ہے، اتباع کے بغیر عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو درجات پہ پکا پہنچ سکیں گے، لیکن کیسے پہنچ سکیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے پہنچ سکیں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ نعمتیں کیسی کیسی ہوں گی؟ علی الارائک ینظرون، علی الارائک، علی پر، ارائک تختوں پر، ینظرون وہ دیکھتے ہوں گے۔ نظرہ دیکھنا، نظر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ نہایت خوبصورت آراستہ تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ اپنے رب کریم کی نعمتوں کا وہ دیدار کر رہے ہوں گے۔ نیک لوگوں کے لیے تخت ہوں گے جس پر بیٹھ کر وہ اللہ پاک کو دیکھیں گے۔ تو یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہوگا اگر ہم نیک بن جائیں گے، نیک بنیں گے۔ اللہ دنیا میں تو بھلائیاں عطا کرے گا، لیکن اللہ جنت کے اندر بھی تخت پر بٹھا دے گا۔ لوگ نہیں تخت پر بٹھاتے، آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنا مرضی لوگوں کی خاطر کریں، لوگوں کی خاطر نیکیاں چھوڑ دیں کہ لوگ ایسے کہیں گے، لوگ ایسے کہیں گے، لیکن کوئی بھی تخت پہ نہیں بٹھائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پہ عزت کے ساتھ بٹھا دے گا، تخت پہ کوئی بھی نہیں بٹھائے گا۔ تخت پہ سے گرانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو غریب بندہ، جو مجبور بندہ، جو لاچار بندہ رب کا بن جاتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، جان نکلنے کی دیر کیا ہو جائے گا؟ اس کو علیین میں لے کے جایا جائے گا۔ علیین نیکوکاروں کا، جہاں نیک ہوتے لوگ رہتے ہیں، اور اس کو نعمتوں میں رکھا جائے گا اور پھر اسے تخت پہ بٹھا دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ تو سمجھتے ہیں سب سے جو حقیر کام ہے نا وہ مولویوں کا ہے، اور سب سے حقیر جو پیشہ ہے وہ بھی مولویوں کا ہے۔ اور جتنی مولوی کے بارے میں، ایک عالم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اتنی کسی اور کی غیبت کم کی جاتی ہے، کیونکہ وہ عالم نشانہ بن رہا ہوتا ہے نا۔ اگر جمعے پہ بیٹھنا ہے تب بھی عالم نے بیٹھنا ہے، اگر کسی فوتگی پہ واعظ کرنا ہے تب بھی عالم ہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی شادی پہ منع کرے گا کہ یہ والے خرافات نہ کرو، دین سے دوری والے خرافات نہ کرو، پھر بھی مولوی برا لگے گا۔ تو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے حقارت سے، یہ دنیا دار لوگ دیکھتے ہیں، مولویوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل کرنے والے اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو کیا کر دے رہا ہے؟ تخت دے رہا ہے۔ تعریفو یہ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ان کے تعریفو، عرف یعرفو، عارف ہوتا ہے عرف، یعنی آپ کو نزدیک سے معنی جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے۔ کسی کا نام ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کا ایک نک نیم مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں جو ہے نا اس کا عرف یہ ہے، محلے میں، گاؤں میں اس طرح نام مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں، مطلب ہے کہ اقبال کسی کا نام ہے تو بالا مشہور ہو گیا۔ جو مشہوری ہے نا اس کو کہتے ہیں عرف، ٹھیک ہے؟ پہچان کروانا، کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا، کسی کی پہچان بن جانا کہ فلاں بندہ اس کی پہچان بنی۔ لیکن کوشش ہو کہ جس کی پہچان بنی ہے وہ اچھا الفاظ ہو، برا الفاظ نہ ہو کہ وہ برے الفاظ سے اس کو پکارا جائے، وہ والا الفاظ ہو جو اس کو پسند بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تعریفو یہ اصل میں عرف ہے، اور عرف ہوتا ہے پہچان۔ تعریفو تو پہچانے جائیں گے، فی میں وجوہہم ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وجوہ چہرے، ہم ان کے چہرے، نظرۃ النعیم نعمتوں کی تازگی پہچان لوگے۔ اہل جنت کے چہرے پر اپنے حسن اور شادابی اور رونق اور تر و تازگی اتنی ہوگی، اتنے خوش ہوں گے، اور کسی قسم کی جو پریشانی ہے ان کے چہروں پر نہیں ہوگی، اور خوشی ان کے چہروں پر جھلک رہی ہوگی۔ وہ لذتوں میں ہوں گے، مسرتوں میں ہوں گے، فرحتوں میں ہوں گے،
ان کے چہرے پر نور ہوگا، خوبصورتی ہوگی، انہیں خوشی ملے گی۔ کس لیے؟ کہ انہیں اللہ رب العزت کے جب جیسے قرآن پاک میں آیا نا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ نیک لوگوں کے جو چہرے ہیں ان پر یہ آسائشیں ہوں گی، ان پر یہ سہولتیں ہوں گی، اور ان کے اعمال صالح کی وجہ سے ان کے حسن پر تازگی ہوگی۔ یسقون، پلائی جائیں گی۔ اب اصولاً تو یہ بات ہے نا کہ اگر کسی بندے کو عزت دی جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھلایا پلایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے ساری بات قرآن پاک میں پوری کر دی کہ انسان مسلمان بندے، میرے مومن بندے پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ لا کے بٹھا دیا تو دیا کچھ نہیں۔ اگلی بات بھی سن لو، مہمان نوازی دنیا میں ہوتی ہے نا کہ کسی کے گھر چلے جائیں تو بندہ جائے اور کوئی چائے پانی نہ پوچھے تو کہتے ہیں لو جی اس کو تو اس نے چائے پانی نہیں پوچھی۔ اب یہ بات آگے اللہ چائے پانی بھی ساتھ دینے لگے۔ یسقون، پلائی جائے گی من رحیق مختوم، ان کو شراب پلائی جائے گی۔ یسقون، یہ سقا یاس کی پینا پلانا، یسقون پلائی جائے گی من سے رحیق مختوم، اس کو مہر بند شراب۔ یہ جو ہوتی ہے نا رحیق مختوم جو ہے، رحیق جنت کی تمام شرابوں میں سے ایک عمدہ اور لذیذ شراب ہے جو انہیں پلائی جائے گی۔ رحیق اس کا نام ہے۔ رحیق کی جو خوشبو ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کستوری جاتی ہوتی ہے، اور مختوم کہتے ہیں خالص خالص شراب کو۔ رحیق شراب اور مختوم خالص شراب پلائی جاتی ہے۔ خالص اور صاف شفاف شراب جو ہے جس میں کوئی آمیزش نہ ہوگی۔ جو اہل ایمان کا مذاق بناتے تھے دنیا میں، اور دنیا میں ان کی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے تھے، یہ شراب دنیا جیسی نہیں ہوگی جو دماغ کو خراب کرے گی۔ یہاں اللہ کی طرف سے یہ مشروب ہوگا جو ایک خاص مشروب ہوگا جو جنتیوں کے لیے ہوگا۔ ختامہ مسک، ختام ہوتا ہے خاتمہ یعنی ختم نبوت جیسے مور ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ مور لگائی ہوگی، مسک کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی، جس پر کستوری کی مہر۔ وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس المتنافسون، اور جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، مطلب جن کا دل ہے کہ ہمیں وہ ملے، رغبت رکھنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ پھر وہ کیا کریں؟ مقابلہ کریں۔ مقابلہ کس چیز کے بارے میں کریں؟ نیکیوں کے بارے میں، عملوں کے بارے میں، کہ کیا کریں؟ ہمیں پتہ چل گیا نا اللہ نے یہاں پہ تختوں پہ بٹھانا ہے، اللہ نے نیک لوگوں میں داخل کرنا ہے، اللہ نے جنتیوں کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ختام وہ شراب پلانی ہے، رحیق مختوم شراب پلانی ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہے؟ نیکیوں میں مقابلہ کریں۔ اگر اس نے کیا کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے چاہیے 7 تہجد بھی پڑھو، تو اس طرح نیکیوں میں مقابلہ ہو۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ جنت کی شراب کی ایک نہر ہے جس میں سبقت کرنے والے تو پیتے ہی رہیں گے، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں اصحاب الیمین کو رحیق یہ بھی پلائی جائے گی۔ تو تسنیم جنت کی شراب کی نہر ہے جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے آئے گی۔ عین، ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب، پئیں گے اس سے، بہل مقربون، مقرب لوگ پئیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین جو شراب ہے صرف مقربین کے لیے ہوگی، بلند اخلاق والے، بلند درجے والے جو لوگ ہوں گے ان کو وہ ملے گی۔ آج کا لیسن اتنا ہی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والی ساری نعمتیں ہمارے مقدر میں کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔